بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج ہمارا جو انتخاب ہے، جو شخصیت ہے، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن کا سلسلہ آغاز جو ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور ان کا اس سلسلے کا جو اختتام ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوا۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب یہ کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے اس فیصلے پر حیران ہوئے، اور انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں اور لڑائی جھگڑا کریں؟ ہم تیری ہم تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، سورہ بقرہ میں آیت جو 30 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور ناظرین، پھر جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کس طرح ہوئی، یہ ہمیں مختلف احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ قرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ، اور جو حدیث ہے ابو داؤد میں بھی اور ترمذی میں بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا کیا، اور یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کی نسل سے مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا تو ان میں روح پھونکی، تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے کہا الحمدللہ۔ یوں سب سے پہلے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ نے کہا برحمت ربک۔ اور یہ ابن حبان میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ناظرین 4 ایسے عظیم مرتبے عطا کیے تھے جو کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کیے تھے۔ ان میں پہلا کیا تھا؟ اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تھا، اور دوسرا کیا تھا؟ اپنی روح پھونکی تھی۔ تیسرا کیا تھا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کیا، اور چوتھا کیا تھا؟ اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز کیا تھا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ جو کتابوں میں ملتا ہے وہ تقریباً 60 میٹر لمبا ہے، اور اسی طرح جو چوڑائی ہے وہ 7 یعنی کہ میٹر چوڑائی ملتی ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں، آپ بے شک بڑی علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ نے آدم کو کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے وہ سارے کے سارے نام بتا دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں، اور میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ ناظرین، اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 31، 32، 33 یہ اور 34، یہ سارے جو ہے وہاں پہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور اس نے انکار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، یہ بڑی چونکہ آیت 34 جس کا یہ ترجمہ اور مفہوم ہے، یہ بڑی سوچ والی بات ہے یہاں پہ کہ اس نے انکار کیا، حالانکہ وہ کتنا بڑا ایک وہ سردار تھا فرشتوں کا۔ جب اس نے انکار کیا تو پھر وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ یہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے، اس کا مطلب ہے کہ انکار جو اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے وہ کتنا بڑا گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زندگی میں بار بار اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے انکار ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جب انکار کیا تو پھر ابلیس سے پوچھا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کس چیز نے تجھے باز رکھا؟ تو پھر اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بہشت سے اتر جا، بہشت سے یعنی کہ جنت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار ہو گیا، یا ان میں سے شامل ہو گیا۔ یہ مفہوم ہے۔ اب پھر اس نے کیا کہا، یعنی کہ اچھا یہاں پہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے، ایک نکتہ ہے کہ اس نے انکار کیا، اللہ کے غضب کو دعوت دی، اور پھر ساتھ دعا بھی کر رہا ہے، ریکویسٹ بھی کر رہا ہے، درخواست بھی دے رہا ہے۔ اور وہ درخواست کا دیتا ہے کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس دن تک مہلت دے دیجئے جب تک قیامت کا دن آئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو، اس کی درخواست کو قبول کر لیا اور مہلت دے دی۔
تو مہلت جب دے دی، اسے مہلت مل گئی، تو پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جواب میں کہتے ہیں جو لوگ تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا، جہنم میں بھر دوں گا۔ اب یہ چیز بھی یہاں پہ دیکھنے والی ہے کہ مطلب یہ اگین وہی بات ہے جو ہے علماء ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کتنی ضروری ہے۔ ناظرین، یہ چیز ہمیں ایک اور بھی حدیث میرے سامنے ہے کہ حضرت عائشہ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا۔ اب ابلیس کی حقیقت کیا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلے عزازیل اس کا نام تھا اور پھر ابلیس بن گیا۔ اور ابلیس کیسے جو ہے وہ آیا، وہاں پہنچا، کیونکہ وہ تو آگ سے بنا ہے۔ تو اس کے ہمارے سامنے جو ہے وہ واقعات ایک دو آتے ہیں۔ ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں فرماتے ہیں کہ جنات جو تھے وہ حضرت آدم سے 2000 سال پہلے دنیا میں آباد تھے، اور جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد برپا کر رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر دنیا میں بھیجا جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ اور پھر اسی واقعے کو آگے جو ہے وہ حضرت سعید بن منصور بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر بہت سے جن جو ہیں وہ قتل بھی ہوئے اور گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں سے ایک جو بچہ تھا جس کا نام تھا ابلیس، اور پھر اس بچے کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے جایا گیا اور فرشتوں کے ساتھ وہ بھی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اور بہت سارے جو جلد جو ہیں وہ علوم جتنے بھی تھے عبادت کے ذریعے جو اسے ملے وہ عطا ہو گئے، اور اس قدر وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل گیا، اب یوں کہہ لیں کہ اس کو علم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا، یعنی کہ فرشتوں کا سردار۔ اور یہ بھی پھر ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ راوی ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ ایک اور واقعہ جو ہے حدیث کا، حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ راوی ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شیطان جو ہے وہ انسانی جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، بندے کا دل اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، برے خیال ڈالتا ہے، مگر وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ انسان کو زبردستی راہ حق سے ہٹا سکے۔ لہذا وسوسے اور جو خیالات ہمیں آتے رہتے ہیں، یہ آپ یوں سمجھ لیے کہ شیطان جو ہے اس وقت اپنا کام کر رہا ہے۔ اب ناظرین دوبارہ ہم آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا معاملہ۔ حضرت آدم علیہ السلام تخلیق ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، اور جنت میں پھر ساری جو آسائشیں تھیں اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دیں، اور اس میں پھل تھے، چشمے تھے، ہر چیز۔ اور پھر ایک دن ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام چیزیں تو ساری تھیں، آسائشات بھی تھیں، پھل بھی تھے، دودھ کی نہریں، سب کچھ تھا، لیکن اداسی تھی طبیعت میں، اجنبیت کا اور تنہائی کا شکار جو ہے وہ تھے۔ تو ایک ہمیں حدیث سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی جو چھوٹی پسلی تھی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور جب وہ سو رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے وہ جنت کی طرف بھیج دیا کہ یہ جنت ساری کی ساری آپ اس میں اب یوں کہہ لیں کہ جس طرح چاہیں آپ جنت کے مزے لیں، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی آزمائش بھی رکھ دی، لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا وہ جنت میں رہنے لگے، اور سالہ سال، بعض روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 100 سال، اور بعض میں آتا ہے تقریباً 60 سال وہ جنت میں رہتے۔ اب اس دوران جو ہے وہ شیطان حملہ کرتا رہا، وسوسے ڈالتا رہا، خیالات ڈالتا رہا، اور وہ خیالات کیا تھے، وسوسے کیا تھے، شیطان ان کے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈالتا۔ خاص طور پہ ٹارگٹ جو تھا وہ حضرت حوا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھل جو ہے وہ اس وجہ سے منع کیا ہے آپ لوگوں کو کہ کہیں آپ فرشتہ نہ بن جاؤ، اور پھر ایک اور بھی اس طرح کا خیال ڈالتا کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بھی پھل آپ کو کھانے سے منع کیا ہے کہ کہیں آپ ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب یہ شیطان کی جو باتیں، وسوسے تھے، خیالات تھے، جو ٹارگٹ تھے، تو حضرت حوا پہلے تو سارے انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت آ گیا کہ حضرت حوا جو ہے وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئیں، اور پھر حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ کیوں نہ ہم وہ پھل کھا کے دیکھیں تو صحیح اس میں ہوتا کیا ہے، یا وہ ساری بات جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، کہیں یہ بات ایسے ہی نہ ہو۔
تو پھر کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، لیکن پھر بار بار جب اصرار پہ حضرت حوا کے حضرت آدم علیہ السلام نے اس پودے کی طرف گئے اور وہاں سے اس پھل کو، اس دانے کو توڑا، اور ابھی روایات میں ہے کہ ابھی شاید چکھا بھی نہیں تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے لباس جو جنت کے وہ اتروا لیے گئے۔ اب دونوں جو ہے وہ بے لباس ہو گئے، ایک دوسرے کی سترگاہیں عیاں ہو گئیں، تو وہ انتہائی زیادہ اس پہ پشیمان ہوئے، فوراً جنت کے پتے جو تھے وہ توڑ کے اپنی سترگاہیں چھپائیں اور ساتھ جو ہے وہ گڑ گڑانے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آواز آئی اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورہ اعراف میں ہم یہ ساری جو ہے وہ روایات اور یہ سارے ریفرنس پڑھتے ہیں، لیکن دونوں جو ہیں وہ انتہائی زیادہ نادم بھی تھے، شرمندہ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار جو ہے وہ اس گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں یہ مانگتے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا، تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پہ رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ یہ بھی سورہ اعراف میں ہے۔ لہذا دونوں کو پھر زمین پہ اتار دیا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں، حضرت حوا کو جدہ میں، اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے دمستیمان کے مقام پر، وہاں پہ اتارا گیا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا، اور جنت کے درختوں کی پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی ان کے پاس، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا، اور یہ جو خوشبودار درخت، جو پودے آج ہم دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، اچھا فیل کرتے ہیں، دراصل یہ انہی پتوں کی مٹھی سے ہی تخلیق ہوئے ہیں۔ یہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری جو انہوں نے حجر اسود کی بات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام ساتھ لائے تھے، ایک اور روایت میں بھی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے بعد میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ اور ناظرین، حضرت ابن عباس جو ہے ان سے مروی ایک روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت آدم کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے لائے بعد میں، یعنی کہ جب اتار دیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہی جو پودا ہے جس کا پھل یا دانہ آپ توڑ کے آپ نے کھایا تھا، یہ وہی ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اب میں ان کا کیا کروں؟ تو پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ ان کو آپ زمین پہ بو دیجئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانے بو دیے، اور ان کا کہتے ہیں کہ وزن جو ایک دانے کا وہ آج کی گندم کے دانے سے 1,00,000 گنا بڑا تھا، زیادہ تھا، یعنی کہ لہذا وہ دانے اگے، پھر اس میں سے حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، اور پھر ان دانوں سے بھوسا الگ کیا، دانوں کو پیسا، اور پھر روٹی پکائی۔ یہ جو ہے وہ کھانا یہاں پہ زمین پہ دیا گیا تھا، اور یہ خاصی محنت و مشقت کے بعد سارا معاملہ ہوا۔ یہ جو ریفرنس ہے، روایت ہے ناظرین، وہ قصص القرآن ابن کثیر سے ہمیں ملتی ہے، اور یہ جنت کا ایک یہ بھی معاملہ تھا، شاید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتانا تھا کہ جنت میں جس طرح کے خیالات آپ دل چاہتا تھا وہ پھل کھانا ہے، پھل پاس آ جاتا تھا، اب زمین پہ محنت و مشقت سے ہی آپ کو رزق ملے گا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی صبح و شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نادم تھے، شرمندہ تھے، پریشان تھے، پشیمان تھے، دعائیں کرتے تھے گڑ گڑا کے، اور جو بھی ذکر اذکار کرتے تھے۔ ادھر حضرت حوا وہ بھی وہی جو ذکر اذکار، گڑ گڑانا، دعائیں مانگنا اللہ سے رو رو کے، اب دونوں جو ہے زمین پہ کئی سال جو ہے کتنا ہی عرصہ کرتے رہے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک دن جو ہے کافی سالوں بعد ایک دن پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی جو جگہ ہے وہاں پہ لے کے گئے، اور وہاں پہ بنیاد رکھی خانہ کعبہ کی۔ پھر دونوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور وہاں پہ پھر جب وہ حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ نصب کیا، اور پھر طواف کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یعنی کہ وہ سارا طریقہ، ساری چیز جو ہے وہ سمجھائی اور بتائی بھی۔
جب طواف سے فارغ ہو گیا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات پہ لے گئے، اور وہاں پہ حضرت حوا پہلے سے وہاں پہ تشریف فرما تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ اس کی ریزن یہ تھی جو بتائی جاتی ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگنے میں ایک جو جسمانی حالت تھی وہ اتنی صحت بخش نہ رہی جو جنت میں جتنی تر و تازگی تھی، لہٰذا ایک دوسرے کی جو تغیرات جو ہیں وہ شکلوں میں پیدا ہو چکے تھے۔ جب حضرت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ یہ آدم ہیں اور یہ حوا ہے جو آپ جنت میں رہتے تھے، تو پھر ایک دوسرے کو ملے اور سارا معاملہ ہوا۔ اب یہاں پہ ناظرین جو ہے وہ ان کے بعد ان کی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا فرمائی، اور ہر دفعہ جو ہے وہ ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور اصول یہ رکھا گیا ان کی آگے شادیوں کا کہ جو پہلے والا جو لڑکا تھا وہ جب جوان ہوتا تو وہ دوسرے والے جو پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی اس کے ساتھ شادی ہوتی، اور پھر دوسرا جو پیدا ہونے والا لڑکا تھا وہ پہلی جو پیدا ہونے والی لڑکی اس کے ساتھ شادی ہوتی۔ لہذا جو پہلی دفعہ جو پیدا ہوئے وہ جوڑا تھا وہ قابیل کا، اور ان کی جو بہن جس کا نام اکلیمیہ تھا وہ پیدا ہوئے، اور جو دوسرے جوڑا پیدا ہوا وہ تھا حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے جب انہیں شادی کا کہا، اور یہ جلدی جلدی جوان بھی ہوتے تھے، جب شادی کا کہا تو وہ شادی حابیل کی بہن جو ہے یہودا سے قابیل کی ہونی تھی، اور جو حابیل کی شادی ہے وہ قابیل کی بہن اکلیمیہ سے ہونی تھی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جو حابیل کی بہن جو یہودا تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی اکلیمیہ تھی جو کہ قابیل کی بہن تھی، لہذا قابیل نے شادی سے انکار کر دیا۔ اب معاملہ یہ طے پایا کہ آپ ایسا کرو، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی دو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے وہ حق پہ ہوگا، اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے وہ حق پہ نہیں ہوگا۔ لہذا دونوں اپنی اپنی قربانیاں جو ہیں وہ لے کے کوہ صفا جو ہے یا صفا وہ وہاں پہ چلے گئے۔ اب اس دور میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو آسمان سے آگ زمین پہ بھیجتے یا آگ نیچے سے آتی اور قربانی لے جاتی، لہٰذا ہوا یہ کہ حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی جو وہ قربانی وہ قبول نہ ہوئی۔ اب اس بات کا بھی غصہ تھا قابیل کو، لہذا قابیل نے غصے میں آ کے اپنے ہی بھائی جو ہیں حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ انسانوں کا یا انسانیت کا آپ یوں کہہ لیں کہ سب سے جو پہلا قتل ہے وہ قابیل نے حابیل کا کیا تھا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوگی جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب کیا کرے، لہٰذا وہ جو میت تھی اب وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے 2 کوے بھیجے ان کے سامنے قابیل کے، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور پھر یہ زمین اپنے پنجوں سے کھودی اور جو مرے ہوئے کوے کو اس میں دفن کر دیا اور اوپر سے مٹی برابر کی۔ جب یہ معاملہ دیکھا قابیل نے تو پھر اس نے بھی ایسا کیا کہ اس نے قبر کھودی اور اس کے بعد پھر حابیل کو اس میں دفن کر دیا اور اوپر سے قبر جس طرح بند کر دی۔ ناظرین یہ بعض کتابوں میں آتا ہے، روایات میں تقریباً 4 لاکھ کے قریب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی، اور آپ کی جو عمر تھی وہ تقریباً 960 سال، بعد روایات میں 1000 سال آتا ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ان کی نماز جنازہ حضرت شیس علیہ السلام نے پڑھائی تھی۔ تو آج جو ہے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جانا، اور آگے جو ہے ناظرین اگلی ویڈیوز میں ہم اور بھی دوسرے جو پیغمبر ہیں، دوسری جو بڑی شخصیات ہیں ان کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ اپنے جڑے رہیں، اور اپنی جڑوں کے ساتھ جڑے رہیں، اور اپنے دین کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، بڑی کتابیں ہیں، آج شاید کتاب بھی نہیں اتنی نہیں رہی، لہٰذا یہ چیزیں ہم سنیں اور آگے شیئر کریں، اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ ہمارے پیغمبر تھے اور اس طرح کی ان کی زندگی تھی، ساری جو تاریخ ہے اس کے ساتھ ہم جڑے رہیں۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ جو ہے وہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔